کیا یہ بات عقل سلیم کے دائرے میں آتی ہے کہ ماضی بعید میں نہ صرف انسانوں بلکہ جنات نے بھی زمین کا سینہ چیر کر ایسے شہر بسائے جن میں نہ صرف ہر بنیادی ضرورت کا سامان موجود تھا بلکہ ان میں ہزاروں افراد معمول کی زندگی بھی گزارا کرتے تھے۔ اگرچہ ماہرین آثار قدیمہ اب تک کئی ایسے شہر دریافت کر چکے ہیں جن کی تخلیق دست انسانی کا بہترین شاہکار تصور کی جاتی ہے، مگر وہ شہر جس کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنے والے ہیں شاید یہ سب سے منفرد اور جدا ہے، کیونکہ اس اجڑے دیار کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں محمد علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا یہ منفرد چینل سوچو کھوجو، جو آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے چھپے رازوں کے نقیب کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ شہر کہاں پر واقع ہے اور اس کی دریافت کیسے ہوئی، اس دلچسپ کہانی کی طرف بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کی علامت کو ضرور دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں جب ترکی کے ایک شہری نے اپنے مکان کی تعمیر کے لیے کھدائی شروع کی تو اس دوران اسے زیر زمین ایک بڑا پتھر دکھائی دیا، جس کو ہٹانے پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے نیچے سیڑھیاں جا رہی ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر جہاں حیران ہوا وہاں اس کے دل میں اٹھنے والے خوف نے اس کے پاؤں بھی جکڑ لیے، سو اس نے ان سیڑھیوں سے اترنے کی بجائے شہر کے اعلیٰ حکام کو اس واقعے کی اطلاع دی، جس پر ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے آ کر جب اس جگہ کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس مکان کے نیچے ماضی کی ایک بڑی اور اجڑی ہوئی دنیا کے آثار موجود ہیں۔ سو انہوں نے وہ زمین سرکاری تحویل میں لے کر جب اس پر کام شروع کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ انہیں ابھی کئی ایکڑ زمین اور تحویل میں لینا پڑے گی، چونکہ ان کے سامنے حیرتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ محترم ناظرین، یہ 1963 کا ایک گرم دن تھا جب مزدوروں نے ان پراسرار سیڑھی رکھا تو وہ حیرت سے بت بن کر رہ گئے، چونکہ وہ کسی کمرے کا راستہ نہیں بلکہ ماضی کے کسی عظیم اور اجڑے شہر کا دروازہ تھا جو کہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس شہر میں نہ صرف مکانات، بازار، اس عہد قدیم کے ہسپتال، عبادت خانے بلکہ شراب کی ایک فیکٹری تک موجود تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس زمین دوز شہر میں زندگی قائم رکھنے کے لیے آکسیجن کا بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ جب ماہرین نے اس کی کھدائی کی تو انہیں 11 ایسے مقامات دکھائی دیے جہاں طویل سرنگیں کھود کر ہوا کے گزرنے کا بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ ان سرنگوں کی طوالت 55 میٹر تک بتائی جاتی ہے، جن کو آج سے صدیوں پہلے بڑے بڑے پتھروں کی مدد سے بند کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کے علاوہ ہوا اور روشنی کے لیے مزید 15,000 چھوٹے سوراخ بھی دریافت ہوئے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ اس شہر کی دریافت کے ابتدائی سبب وہ پراسرار سیڑھیاں تھیں، لیکن بعد ازاں کھدائی کے دوران یہ راز کھلا کہ اس شہر میں داخلے کے لیے پتھر کے اور بھی کئی دروازے موجود تھے، جن کا وزن 300 سے 500 کلو گرام تک بتایا جاتا ہے۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ ان کی تنصیب اس ماہرانہ انداز میں کی گئی تھی کہ انہیں ایک شخص بھی آسانی سے کھول سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بات جو آج کے سائنسی دور کے انسان کو حیرت میں مبتلا کرتی ہے، یہ کہ یہ اجڑا دیار ایک ایسے علاقے میں تعمیر کیا گیا جس کا نچلا حصہ سنگلاخ چٹانوں پر مشتمل ہے، جو کہ اس قدر سخت ہیں کہ انہیں آج کی جدید ترین مشینوں کی مدد سے توڑنا بھی ایک مشکل امر ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک غیر مہذب اور غیر ترقی یافتہ عہد کے انسانوں نے کس طرح یہ شاہکار تخلیق کیا؟ مگر دنیا میں اہرام مصر سمیت اور بھی کئی ایسے مقامات ہیں جن کو دیکھ کر آج کا محقق بھی سر جھکانے پر مجبور ہوتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے اندازوں کے مطابق اس شہر کی تعمیر 7ویں صدی قبل مسیح میں کی گئی، جس کے بعد 300 سال تک یہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود رہا، اور پھر امتداد زمانہ کے ہاتھوں زمین میں دفن ہونے کے باوجود اب تک اپنی سانسیں لے رہا ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ اس شہر میں 40 سے 50 ہزار انسانوں کے بسنے کی گنجائش موجود تھی، جن کی تمام تر ضروریاتی زندگی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آج سے صدیوں پہلے بسنے والا حضرت انسان بھی زندگی کے تقاضوں سے پوری طرح واقف تھا۔ لیکن اگر آپ اس شہر کے بارے میں مقامی افراد سے رائے لیں گے تو وہ اسے جنوں کے شہر کا نام دیتے ہیں، چونکہ ان کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں کہ محض انسانی ہاتھوں کی مدد سے ایسے عجوبہ روزگار کی تخلیق ممکن ہو۔ مگر دوستو، اس کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر میں نہ ہی تو کوئی قبرستان دکھائی دیا اور نہ ہی کہیں سے کوئی انسانی باقیات برآمد ہوئی۔ گویا یہ شہر تاریخ انسانی کا ایک ایسا پراسرار راز ہے جس کو کھولنا اب تک کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہو سکا۔ امید ہے آپ کو سوچو کھوجو کی یہ کاوش پسند آئے گی۔ انشاءاللہ کر پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے محمد علی حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔